خیبر پختونخوا میں رہنے اور بسنے والے لوگوں کے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ ہسٹری آف خیبر پختونخوا یعنی خیبر پختونخوا کی تاریخ۔ جغرافیائی لحاظ سے صوبہ خیبر پختونخوا حساس خطے میں واقع ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زمانہ قدیم میں فارسی، منگول، مغل، ترک، سکھ، عرب، یونان، کشن اور برطانیہ کے حملہ آور یہاں لشکر کشی کرتے رہے۔ 1500 اور 2000 قبل مسیح یہاں آریائی قوم کی ایرانی شاخ وجود میں آئی، جس کی پشت پناہی پختون کر رہے تھے۔ انہوں نے اس سارے خطوں کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ آغاز صدی عیسوی میں اس خطے کی مشہور تاریخی جگہ وادی پشاور مملکت گندھارا کا مرکز تھا، لیکن کچھ عرصے بعد یہ شہر کشن کی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ سرحد کے خطے پر کئی معروف اشخاص کا نام قابل ذکر ہے جو یہاں دورہ کر چکے ہیں۔ ان میں اسکندر اعظم، مارکو پولو، ونسٹن چرچل اور دریس ٹومو وغیرہ کے نام شامل ہیں۔ شاہی دور سے قبل یہاں بدھ مت کے پیروکاروں کی تعداد قدرے زیادہ تھی، جبکہ 870 صدی عیسوی تک ترک حکمرانوں کا شاہی دور رہا، جس کو آخرکار محمود غزنوی نے نیست و نابود کر دیا۔ پھر اسلام کی روشنی اس خطے میں نہ صرف پھیلی بلکہ یہاں سے کئی دیگر ملحقہ خطوں میں اسلام کا بول بالا ہوا، اور پھر مزید صوفیہ کرام اور مسلمان شعراء نے بھی کافی لوگوں کو اسلام کی رغبت دلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس کے بعد پشتون قوم پرستی کا تنازع بھی شروع ہوا، جس میں خوشحال خان خٹک نے اپنی شاعری کے ذریعے اپنے پشتونوں کو حکمرانی کی بغاوت پر مجبور کیا۔ پھر 1848 میں احمد شاہ درانی نے صورتحال کو معمول پر لانے میں اہم کردار ادا کیا۔ پھر دیگر برصغیر کے علاقوں کی طرح یہاں پر انگریزوں نے قدم جمانے شروع کر دیے۔ اس سلسلے میں برطانیہ اور روس میں رسہ کشی شروع ہو گئی اور افغانستان کی تقسیم کا واقعہ پیش آیا۔ 1893 میں ڈیورنڈ لائن نافذ ہوئی اور افغانستان کا کچھ حصہ برطانوی ہندوستان میں شامل ہو گیا، اور پختون قبیلوں میں بھی نااتفاقی نے سر اٹھایا اور وہ دو حصوں میں بٹ گئے۔ لیکن پھر بھی انگریزوں کو پشتون لڑائی میں برے نتائج اور نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر برطانیہ نے تقسیم کرو اور حکومت کرو کا فارمولہ اپنایا، اور کچھ حد تک کٹھ پتلی پشتون حکمرانوں کی مدد سے برطانیہ کو کامیابی حاصل ہوئی۔ 9 نومبر 1909 میں بالآخر صوبہ خیبر پختونخوا صوبہ بنا اور اس کا نام سرحد رکھا گیا۔ صوبے کا اختیار ناظم اعلیٰ کو دیا گیا جو مشیروں کی مدد سے نظام چلاتا تھا۔ پھر باضابطہ طور پر لارڈ کرزن کی زیر صدارت 26 اپریل 1902 کو اس صوبے کا افتتاح ہوا اور صوبے کے 5 اضلاع مختص ہوئے، جن میں پشاور، ہزارہ، کوہاٹ، بنو اور ڈیرہ اسماعیل خان، جبکہ مالا کنڈ کی 3 ریاستیں دیر، سوات اور چترال شامل ہیں۔ 1947 میں قیام پاکستان کے وقت متفقہ طور پر صوبہ سرحد کو پاکستان کا حصہ قرار دیا گیا۔ پھر چند وجوہات کی بنا پر افغانستان سے اس صوبے کے تنازعات رونما ہو گئے۔ 1979 میں سوویت یونین کے افغانستان پر حملے سے لاکھوں مہاجرین خیبر پختونخوا ہجرت کر آئے، اور پھر آہستہ آہستہ یہ مجاہدین کا بڑا مرکز بن گیا۔ زراعت اس صوبے کی معیشت کا اہم باب ہے۔ اس میں گندم، مکئی، چاول اور گنا وغیرہ کثیر پیداوار کے ساتھ پیدا کیے جاتے ہیں۔ تہذیب و ثقافت میں یہ خطہ کئی 100 سالوں کی قدیم روایات کا حامل ہے، جس میں پشتو موسیقی، خوار لوک موسیقی اور چترالی ستار کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ پورے پاکستان کے تجارتی لوگ یہاں کا رخ کرتے ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کے بازار پورے پاکستان میں مشہور ہیں، جن میں قصہ خوانی بازار اور پشاور کے دیگر بازار اور تجارتی مراکز قابل ذکر ہیں۔ یہاں کی آب و ہوا سرسبز پہاڑوں اور نیلی وادیوں کی وجہ سے نہایت پرفضا ہے۔ علاوہ ازیں یہ صوبہ پرہیزگار اور پرخلوص اور مہمان نواز مسلمانوں کے لیے بہت شہرت کا حامل ہے۔